گزارش یہ ہے کہ مسیح اللہ نام رکھنا کوئی حرج نہیں، مسیح الدین بھی جائز۔ کہتے ہیں جی کہ لوگوں نے رواج ہے کہ شادی کے موقع پر قرآن کا سایہ کر کے دلہن کو گزارتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بے ادبی۔ ساری زندگی اس نے نہ قرآن پڑھا نہ قرآن پہ عمل کیا، آج وہ قرآن کے سائے میں جا رہی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعن، بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہوں گے، قرآن ان کو لعنت کر رہا ہو۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ قرآن پڑھ، فرمایا قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین ہے کہ نہیں ہے؟ نے کہا وہ تو ہے، فرمایا اگر جھوٹ بولے گا تو قرآن لعنت ہی کر رہا ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اگر ظلم کرے گا تو لعنت۔ اس لیے یہ ساری رسمیں بالکل نعوذ باللہ شریعت کے خلاف ہیں، دین کے خلاف ہیں اور عقل کے بھی خلاف ہیں۔ میکے والے قرآن پڑھاتے، پہلے ان کو خود بھی قرآن آتا ہے کیا؟ قرآن جو پڑھواتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب دلہن کو لے آؤ تو سایہ کرو۔ کہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر رواج ہے کہ لوگ نیندرا لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی امداد کا ذریعہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ آج تم نے دیا کل وہ تمہیں دیں گے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں عورتیں کہتی ہیں کہ چولہا جو ہے نا اس کا منہ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا چولہا بھی بندہ ہے؟ وہ چولہے کا منہ کعبے کی طرف نہ ہو، پہلے تیرا منہ کعبے کی طرف ہے نماز پڑھتے ہوئے، ایسے بےہودگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں مسئلے گھڑتے کہاں سے ہیں۔ میری شادی سے پہلے میری بیوی کے ساتھ تعلقات، بس توبہ کرو، استغفار کرو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ نے گناہوں میں پردہ ڈالا ہے تو بس اللہ کے ستر کا فائدہ اٹھاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اب تمہاری شادی ہوگی، بیوی بن گئی، بس بات ختم، دونوں توبہ کرو سابقہ گناہوں سے۔ جھنگ میں مدرسہ ایک بچہ 4 مہینے سے گم ہوا ہے، مل نہیں رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکل حل کرے۔ ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سورۃ والضحیٰ پڑھ کے اگر اللہ سے دعائیں کی جائیں اور تلاش کیا جائے، اور جب پڑھے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اسی کا تصور کرے تو انشاءاللہ جلدی خبر مل جائے گی۔ کہتے ہیں میں نے ایک بیل کی ذبح کر کے منت مانی تھی، جو مانی تھی وہ پوری کرو، اب بچھڑے کے پیچھے نہ پڑو۔ نفلی عمرہ ایک کے لیے ایک ہوتا ہے۔ میری بچی 5 سال کی ہے، وہ بیچاری بول بھی نہیں سکتی، دماغ بھی ٹھیک نہیں، اس کے لیے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو معصوم بچی ہے، آپ اپنے لیے کر کے اس کی صحت کی دعا کریں۔ میقات سے احرام باندھ کے اگر ہم مسجد الحرام میں آ جائیں اور اذان ہو جائے تو پہلے نماز پڑھو، نماز فرض ہے، عمرہ تو فرض نہیں ہے، نماز پڑھ کے پھر عمرہ پورا کرو۔ میری بیٹی دماغ کی نفسیانی مرض میں مبتلا ہے، 17 سال ہو گئے، اپنے آپ کو مارتی ہے، اللہ شفا دے۔ بہرحال اس کا علاج بھی کروائیں اور خود بھی علاج کریں کہ سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ کہتے ہیں کہ 2 فیملیاں پاکستان سے آئیں، مردوں نے احرام نہیں باندھا، بغیر احرام کے مکے آ گئے، پھر مسجد عائشہ گئے، وہاں سے احرام باندھا، عورتیں ان کی انتظار میں بیٹھی رہیں، عورتوں پر تو کوئی دم نہیں، دم ان پر ہے جو احرام باندھ کے نہیں آئے تھے۔
کہتے کہ ہم دونوں میاں بیوی عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ساتھ میں 2 بوڑھے میاں بیوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری خدمت کریں۔ اچھی بات ہے، ان کی خدمت کریں، زیادہ اجر ہے۔ اگر کسی کو باپ کی وفات کے بعد اس کی ملازمت جو تھی نا وہ بیٹے کو مل گئی، تو بیٹے کو ملے گی۔ ملازمت میں کیا حصہ ہے بہنوں کا؟ اس کی جائیداد میں حصہ ہے۔ نظر بد لگ جائے تو سورۃ نون والقلم کی جو آخری آیت ہے وہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ اور میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظر بد سے بچنے کے لیے عمل بتلایا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، یہ بھی پڑھ کے دم کریں۔ کہتے ہیں کہ سرگودے میں ایک فحاشی کا اڈا تھا، سینما فلمیں وغیرہ چلتی تھیں۔ 1 سال قبل مدرسے کے لیے خریدا تھا، اس کی قیمت 6 کروڑ 20 لاکھ تھی۔ تقریباً 4 کروڑ ادا ہو گئیں، باقی کے لیے بھی دعا، اللہ پاک آپ کی مدد کرے۔ اچھی بات ہے، انہوں نے فحاشی کا اڈا بنایا، تم دین کا اڈا بناؤ۔ آپ نے تبلیغ میں کچھ وقت لگایا ہے، یہ سارا دن میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ صبح و شام جو درس، یہ تبلیغ نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ کو کوئی سینگ ہوتے؟ زمزم سے غسل کرنا جائز ہے، جائز ہے۔ کہتا ہے کہ میں عمرے کے لیے دبئی سے آیا، میقات سے احرام باندھا، حرم چھوٹے پیشاب کا تقاضا ہوا، احرام بھی درست نہیں باندھا ہوا تھا، پیشاب بھی کیا، احرام کو بھی ٹھیک باندھا، کوئی بات ٹھیک ہے۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ احرام باندھا ہے تو پیشاب نکل جائے۔ عجیب لوگ ہیں، اللہ ہدایت دے۔ عمرے سے طواف زیادہ کریں، وہ بہتر ہے۔ اگر آدمی مدینہ یا ریاض میں کام کرتے رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے آئے، حنفی مسلک میں تو اس کے لیے احرام لازمی ہے۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ اس کی نیت چونکہ عمرے کی نہیں ہے، ملنے کے لیے آ رہا ہے تو دم نہیں ہوگی، ورنہ وہ بھی کہتے ہیں کہ عمرہ کریں۔ عمرے میں آنے کے بعد زیادہ ایام مکے میں گزاریں یا مدینہ، دونوں جگہ گزاریں، جتنا اللہ نصیب کرے۔ اگر سورۃ الرحمن رشتے کے لیے پڑھیں 3 دفعہ، یا 1 دفعہ پڑھو، چاہے الگ الگ وقت میں پڑھو۔ ایک آدمی داڑھی مڈواتا ہے، ایک کٹواتا ہے، دونوں برابر ہے۔ اگر سنت سے کم ہے تو وہ بھی اتنا گناہگار ہے جتنا منڈوانے والا ہے۔ موضوع کے معاملے میں پریشان ہوں، ہوا خارج ہونے کا شک اور قطرہ نکلنے کا شک ہو جاتا ہے۔ آپ بالکل معلوم نہ ہوں، نہ شک کریں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ مثلا عصر کو وضو کیا، وہ مغرب تک کافی ہے، قطرہ نکلتا ہے، ہوا نکلتی رہے، پھر مغرب کے لیے نیا وضو کریں۔ مکے میں نوکری کرتا ہوں، پاکستان چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، استخارہ کیا ہے۔ بہرحال استخارہ کر کے اللہ پہ چھوڑ دو، ضروری نہیں کہ تمہیں خواب نظر آئے۔ استخارہ کیا، پر جو اللہ کو منظور ہوگا وہی اللہ کی مرضی ہے۔ آب زمزم لوگ بیگ میں چھپا کے لے جاتے ہیں، یہ ان کا ذاتی عمل ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لڑتے ہیں، لڑنا ناجائز ہے۔ جوتا گم ہو جاتا ہے، میں نے 2 دفعہ جوتا خریدا ہے، باندھ کے اپنے پاس رکھو، دور کیوں رکھتے ہو؟ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ گم نہیں ہوتا، ان کو وہ جگہ بھول جاتی ہے۔ جو لوگ ہندوؤں کے ساتھ ہولی میں رنگ لگاتے ہیں، کافر تو نہیں ہوتے لیکن گناہگار ہیں کہ کافروں جیسی شکل بنا رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کافر نہیں ہوتے، کافر ہر کسی کو کافر نہ بنا دو۔
ایک بندہ ایک سے زیادہ حج کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ 100 حج کرو، بڑے بڑے ائمہ نے 20 20 30 30 40 حج کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو صاحب اولاد کرے، اور جن کی ہے ان کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ مستورات تبلیغی جماعت میں جا سکتی ہیں، اپنا خاوند ساتھ ہو تو جا سکتی ہیں۔ ملتزم کہتے ہیں حجر اسود سے لے کر کعبے کی دیوار کی جو چوکھٹ ہے، جو جگہ ہے، یہ ملتزم ہے۔ جنازے میں 2 سلام کریں تو جائز ہے، 1 کریں تو جائز ہے۔ بہرحال تصویریں نہ بنائیں تو بہتر ہے۔ کبوتر چوک تک صفیں بن جاتی ہیں، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنے سے ایک وقت 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ 2 سے زیادہ پڑھنے سے عمرے نہیں پڑھ جائیں، عمرہ ایک ہی رہے گا، چاہے 20 رکعت بھی پڑھو۔ حذیفہ بن طاہر ایک بچہ ہے لاہور میں، دل کا مریض، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارے بھی عزیز ہیں عارف خان، سردار عارف خان، ماشاءاللہ جویدار بھی ہیں کہ ان کا بھی بچے کا آج آپریشن ہے پتھری کا، اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اور جتنے بیمار ہیں ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، اللہ سب کو شفا۔ عمرے کے بعد بال اپنے خود کاٹ سکتے ہیں؟ بالکل کاٹ سکتے ہیں۔ قتل خطا میں دیت ہے، یعنی قصاص نہیں ہوگا، اور دیت ادا کرنے کے بعد چونکہ تم نے اللہ کا بھی جرم کیا ہے، 2 مہینے کے روزے بھی رکھیں گے۔ عید میں روزہ نہ رکھیں، باقی روزے رکھیں۔ استحاضہ کی عورت بیمار، بالکل نماز پڑھے، روز طواف کرے، سب کچھ کرے۔ ایک عمرے میں 2 لوگوں کے لیے ہوتا ہے، 1 کے لیے ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر بیگم کو ماہواری شروع ہو گئی اور واپسی کی تاریخ کا تعین نہ تھا تو نہ احرام اس نے باندھا نہ نیت کی۔ اب 8 تاریخ کی واپسی ہوئی ہے، اس سے پہلے پاک ہو جائے تو اب کیا کر سکتی ہے؟ پہلے پاک ہو تو مسجد عائشہ سے عمرہ کریں۔ کہتا میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کا احرام باندھا، انڈر ویئر مجھے بھول گیا، طواف کے چکروں میں یاد آیا، میں نکال دیا، ٹھیک ہے کوئی دم نہیں انشاءاللہ۔ کہتے ہمارے ملک میں کچھ مولوی حضرات جو ہیں وہ جرابوں پہ مسا کر، میرا بھائی مسا تو بالکل جائز ہے، لیکن علی الخفین، موزے جو چمڑے کے ہوں، یہ نیلون کی جرابیں نہیں، نہ یہ حضور کے زمانے میں تھیں۔ ورنہ المسح علی الخفین وحب الشیخین، یہ تو اہل سنت کی علامت ہے، لیکن حضور پاک نے ایسی باریک جرابوں پہ کبھی مسا نہیں فرمایا۔ ہاں سخی نہیں موٹی ہوں یا منعل، نیچے اس کے چمڑا لگا ہو۔ ایک آدمی کی بیوی جو ہے باوجود اس کے کہ مولوی گھرانے کی ہے لیکن نافرمان ہے، آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، شریعت میں تو دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری نہیں ہے، اگر قانون آپ کو روکتا ہے تو آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ بہتر یہی ہے کہ آدمی 2 رکعت نفل پڑھ کے اور یا لطیف یا ودود کی تسبیح پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ اس کو نافرمانی سے بچا لے۔ میرے بیٹی کی عمر 7 سال ہے، اس کی ٹانگ کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر آپریشن کے لیے اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بھائی نے عمرہ کیا، دم پڑ گیا، 10 روزے رکھنے کا ارادہ کیا۔ بھئی اس دم کے روزے نہیں ہوتے خدا کے بندے، وہ تو اس بکری کے روزے ہوتے ہیں جو آپ نے حج میں دینی ہے، تمتع یا قران کی، وہ نہ دے سکے تو 10 روزے رکھے، 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجع۔ یہ تو دم جبر ہے، جرمانہ ہے، جب اللہ پیسے دے دم ہی دینی ہوگی۔
آدمی ہے اچھی خاصی جائیداد ہے، گھر میں بے برکتی ہے، اس کو کہیں استغفار زیادہ پڑے، اللہ رزق میں برکت دیں گے، اور زکوٰۃ بھی نکالا کرے۔ اگر عورت کے بال گول بندھے ہوئی ہوں تو سمجھتی ہے کہ نماز ہندوانہ، نہیں نماز پڑھنا، نماز نہ چھوڑا کریں، وہ ایک الگ گناہ ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ فرض بھی چھوڑ دیں۔ اگر مجبوری کی وجہ سے چاچی یا مامی کا ہاتھ پکڑ کے طواف کرا سکتے ہیں، ہاں کرا سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، مدینے سے واپسی پہ لازماً احرام باندھنا ہوگا۔ عرفات سے بھی اگر احرام باندھنا چاہے باندھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے احرام باندھ لیا، عمرے کی نیت بھی کر لی، راستے میں بیمار ہو گیا، عمرہ نہیں کر سکا، اس پہ دم ہے۔ میرے والدین حیات ہیں، ان کے لیے دعا کرو، اگر معذور ہو پھر عمرہ کریں۔ جن کی اولاد نہیں، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ میرا بیٹا ٹھیک تھا، 3 سال کی عمر میں بولنا چھوڑ دیا، میڈیکل چیک اپ میں بالکل ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کا علاج یہی ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ سارے گھر والے مل کے بیٹھ کے پڑھیں، پانی پہ دم کریں، اس پہ بھی دم کریں، وہی پانی اس کو پلائیں، اس کے اوپر ڈالیں، کئی دن تک کرتے رہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کعبے کے 50 چکر لگائیں، 50 طواف نہیں ہوں گے، ایک طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، اور ہر طواف کے لیے نئی نیت کرنی ہو، ایسے نہیں کہ چکر لگاتے رہو۔ میں اپنے بیٹے کو مکے میں امام بنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی نیت ہے۔ جو لوگ عمرے پہ 20 دن یا 28 دن کے لیے آتے ہیں تو عمرے کے بعد خاوند بیوی مل سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، جب احرام ختم ہو گیا پابندی ختم ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی ہندو آدمی کی مدد کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ تو بالکل ناجائز ہے، مسلمانوں کو مارنا جو ہے وہ تو ناجائز ہے، کفر ہے۔ کوشش یہ کریں کہ ہندو یا غیر مسلم آدمی میں شامل ہی نہ ہوں، استعفیٰ دیں اور نوکری کریں۔ عقیدہ حیات النبی کے بارے میں نے 20 دفعہ عرض کیا ہے کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ بچے کا نام میکال رکھا ہے، ٹھیک ہے، میکائیل فرشتے کا نام ہے۔ میرے دماغ میں برے خیالات آتے ہیں تو لا حول ولا قوت زیادہ پڑھا کرو۔ احرام کی حالت میں حمام سے نکل کے صابن سے ہاتھ دھو لیے، دم تو نہیں ہے، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ عورت کو نماز میں اونچی آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، ہاں گھر میں اگر اکیلی کھڑی ہے تو پڑھ سکتی۔ دم پاکستان میں نہیں دے سکتے، مکے میں۔ بہرحال اللہ سب کی اولادوں کو دین کی خدمت، حرمین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وسیلے کے بغیر سیدھی دعا مانگے، یہی اللہ کا حکم ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے براہ راست مانگو۔ جو لوگ جنازہ پڑھتے ہیں دعائیں نہ ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ اکبر تکبیریں کہتے رہیں تب بھی ہو جائے گا، یا جو دعا آتی ہو وہ کرتے رہیں۔ اسلام آباد سے جتنے تک احرام کیا نماز قضا ہو گئی تو قضا پڑھیں، مجبوری ہے۔ احرام کی حالت میں انڈر ویئر اتارنا بھول جائے، حرم میں آنے سے پہلے اتار دیں، دم تو نہیں پڑے گی لیکن کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں، زندہ کے لیے عمرہ نہیں ہوتا۔ اخلاص کے ساتھ دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ اللہ سب کو صالح بنائے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ بہرحال جو بھی کہتے ہیں علماء، صفا مروا کے بعد 2 رکعت وہ مستحب ہے کہ ضروری نہیں ہے۔
مرد ہو یا عورت مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ کوئی امام جو ہیں چاروں امام وہ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھے، تو ہم ان کی اتباع، جب حضور موجود تھے تو پھر کسی امام کی کیا ضرورت تھی؟ جب حضور نہیں تھے پھر صحابہ نہیں تھے، تابعین نہیں تو پھر ائمہ مجتہدین۔ میں نے منت بانی تھی فلاں کام ہو گیا تو رمضان کے آخری حصے میں اعتکاف کروں گا، کہ عید سے ایک دن پہلے بہت ضروری کام ہے، کیا 9 دن کا اعتکاف کر کے، ہاں 9 دن کا بھی کر سکتے ہو، اکثر ہوتا ہی 9 دن کا ہے، چاند اگر 29 کا ہو جائے کیا کرو گے؟ اولاد کے لیے علاج بھی کرائیں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ قادیانی کمپنی سے خرید و فروخت نہ کریں۔ میرے والد نماز نہیں پڑھتے، اللہ ان کو نمازی بنائے۔ جب بھی اللہ موقع دے مدینہ منورہ میں عمرے اور حج بھی گئے تو 40 نمازیں پڑھنا ایک بہت بڑی فضیلت ہے، نہ پڑھے تو بات کوئی۔ میرا بھائی نفسیاتی بیمار تھا، لا علاج تھا، بچوں کو قتل کرنے کی نوبت آ گئی تھی، تو بھابھی نے پوچھا تو میں نے کہا زہر دے دو، اس نے زہر نہیں، قتل کیا اس نے ناجائز، چاہے وہ پاگل ہو کوئی ہو، پاگل خانے میں داخل کرا دو، زہر دینے کا کیا حق ہے؟ یہ تو قتل ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ کم عمر کے لوگ عمرے پہ آئے، مجبوراً ہمیں ان کو لیے رشوت دینی پڑی، بہرحال رشوت دینا گناہ ہے، آئندہ کبھی ایسا نہ کریں۔ ریاض قریشی صاحب کی مغفرت، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک آدمی کو بلڈ کینسر ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ سب کو دین کی اخلاص کے ساتھ خدمت۔ احمد حسنی کو اللہ صالح بیٹا اور نیک اولاد عطا فرمائے۔ تعویذ اگر قرآن کی آیت ہو، یہ حدیث مصطفیٰ ہو تو جائز ہے۔ بار بار وضو ٹوٹتا ہے تو ہر نماز کے لیے وضو کریں، بس اگلی نماز تک وہی کافی ہے۔ میری بیوی کو دمے کی تکلیف ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ ویسے بہرحال سنا تو یہی ہے کہ دمے کا کوئی علاج نہیں ہوتا، لیکن اب علاج لوگ کر رہے ہیں۔ جہاں تک قرآنی علاج کا عمل ہے تو ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ وہ جو آیت مبارک ہے نا، مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ 100 دفعہ روز پڑھا کرے تو دم میں سے نجات مل جاتی ہے۔ عمرے کی نیت سے آیا ہوں، عمرہ کر چکا، اپنے ایک دوست کو الوداع کرنے کے میقات سے باہر چھوڑنے گیا، واپسی پر احرام نہیں باندھا، پتہ نہیں کہاں چھوڑنے گیا، یہ بھی تو لکھو نا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام منشا، پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ منشا کیا ہوتا ہے، ایک ہے منسا ایک ہے منشا۔ منسا کا معنی پیچھے رہنے والے۔ بہرحال پیشاب کے قطرے نکلتے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ مکے سے مدینہ جانا ہو پھر واپس طواف وداع عمرے میں ہوتا ہی نہیں، مسجد میں دوسری نماز نہ پڑھا کریں، مجبوری ہو تو باہر جا کے پڑھیں۔ بہرحال خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا، کسی اور بزرگ کو بتائیں، پوچھیں۔ مغرب کی نماز کے لیے گاڑی نہ رکی، چند آدمی نے سیٹ پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز قضا کریں، کیونکہ پتہ نہیں ان کا رخ قبلے کی طرف تھا کہ نہیں تھا، کیونکہ اگر نماز شروع کرتے ہوئے رخ قبلے کی طرف نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ میرے رشتہ دار انجام ہیں، لوگوں کی شیو کرتے ہیں، یہ گناہ ہے، ان کو کہیں یہ کام چھوڑ دیں۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں مسلسل پڑھنی ہیں اور ایک بھی جماعت سے قضا نہ ہو۔ میرے والد صاحب بیوی کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ کمپنی والے جو ہیں دوسرے غیر محرم کے ساتھ محرم بنا کے بھیجتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔
دو ٹائم نماز قضا ہو گئی، توبہ بھی کریں اور نماز قضا بھی ادا کریں۔ عصر کے بعد نفل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے، ہوٹل میں بیٹھی یا باہر میدان میں بیٹھ سکتی، اندر نہیں آ سکتی۔ اندر داخلہ سب، آپ اپنے ملک میں جب عورت کو حیض و مسجد لے جاتے ہیں تو وہاں بند ہے، دیا کیسے کھلا ہوا ہے؟ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 علیک توکلنا و الیک انبنا۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی و صفاتک العلی۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا والمرضى من اوصانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الامين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ تمام آنے والوں کا عمرہ منظور و مقبول فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کو حرمین کے ثمرات و برکات نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمان حلب میں ہیں، شام میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ